بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 3 چیزیں ہمیشہ سنبھال کر رکھنا، زندگی بھر پچھتاؤ گے نہیں۔ زبان، عزت اور راز۔ کھانے کے فوراً بعد سو جانا کانوں کو جلدی بہرا کر دیتا ہے اور موٹاپے میں اضافہ کرتا ہے۔ الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ رات کا کھانا نہ کھانے کی عادت سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ خواب میں کوئی سبزی دیکھنا بیماری سے شفا پانے اور دکھوں سے نجات ملنے کی علامت ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچے کے پیشاب پر پانی کے چینٹے مارنا بھی کافی ہے، اور بچی کا پیشاب جس چیز پر لگ جائے اسے دھویا جائے گا۔ قتادہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت تک ہے جب انہوں نے کھانا پینا شروع نہ کیا ہو، اور جب وہ کھانا پینا شروع کر دے تو دونوں کا پیشاب جس چیز کو لگ جائے اسے دھونا ہی پڑے گا۔ ناظرین، 3 قسم کی لوگوں سے اپنا راز مخفی رکھیں ورنہ ناکام ہو جاؤ گے۔ بچوں سے اپنا راز مخفی رکھیں کیونکہ وہ راز کی اہمیت نہیں جانتے۔ عورتوں سے اپنا راز مخفی رکھیں کیونکہ ان میں برداشت کی صلاحیت زیادہ نہیں ہوتی۔ حاسدوں سے اپنا راز مخفی رکھیں ورنہ وہ آپ کی کامیابی میں رکاوٹ بننے کی کوشش کریں گے۔ کھانے کے بعد فوری فہانہ آ جائے تو یہ معدہ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ الٹا سونے والے لوگوں کی ذہنی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے۔ الٹا سونا خلاف سنت بھی ہے۔ اگر کپڑوں پر سیاہی کے دھبے لگ جائے تو اس پر موم لگا کر دھوئے، دھبے آسانی سے دور ہو جائیں گے۔ سانس زیادہ پھولتا ہو تو ہر کھانے میں نمک کا استعمال کم کر دے۔ ناظرین، جن لوگوں کو آنکھوں کی بیماری ہو وہ مچھلی نہ کھائے۔ ہاضمہ خراب ہو جائے تو کھانے کے ساتھ لیموں نچوڑ کر کھائے، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ کیکر کی لکڑی کی مسواک کرنے سے دانت سیدھے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائے ٹوٹنے والی ہے۔ اسی طرح جب حالات سخت ہو جائے تو سمجھ لے کہ آسانی آنے والی ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ناظرین، ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کیا کرو۔ یہ اگر جوانی کے اندر بیمار نہ بھی کرے تو بڑھاپے میں سخت بیمار کرے گا۔ رات سونے سے قبل گھڑی کو بار بار دیکھنے سے وقت پر آنکھ کھل جائے گی۔ اگر کوئی جلدی موٹاپے سے اور وزن سے نجات پانا چاہتا ہے تو کھانا کھانے کے فوراً بعد آدھا گھنٹہ واک کر لیا کرے۔ سردیوں میں چائے بناتے وقت چائے میں الائچی ڈال دی جائے تو چائے خوشبودار ہو جائے گی۔ الائچی گلے کے مسائل میں نہایت مفید ہے۔ اگر آپ کا ہمسایہ نمک یا کوئی اور کھانے پینے کی چیز مانگے تو برتن میں لاؤ، ہاتھ پر رکھ کر مت لاؤ، کیونکہ یہ ہمسائے کی توہین ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے صحابہ مکمل طور پر دنیا سے رخصت نہ ہو جائے، یہاں تک کہ میرے کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو اس طرح تلاش کیا جائے گا جیسے کسی گمشدہ چیز کو تلاش کیا جاتا ہے، لیکن کوئی ایک صحابی بھی نہ مل سکے گا۔ ناظرین، جوتا ہمیشہ جاڑ کر پہنے، شاید اس کے اندر کوئی موذی جانور بیٹھا ہو۔ اس طرح بستر اور کپڑے بھی جاڑ کر استعمال کریں۔ اگر کسی دوست سے ملاقات کرنے جاؤ تو وہاں اتنا مت بیٹھو یا اس سے اتنی دیر باتیں مت کرے کہ وہ تنگ ہو جائے اور اس کے کسی ذاتی کام میں حرج ہونے لگے۔ نمک کھانے میں کم ڈالا کرو کیونکہ کم کا تو علاج ہو سکتا ہے، لیکن اگر زیادہ ہو تو اس کا علاج ہی نہیں۔ 3 چیزیں کبھی زیادہ مت کرنا، اعتبار، انتظار اور اظہار، کامیاب رہو گے۔ جوڑوں کے درد کو روکنے کے لیے نیم کے پتوں کی مالش کر لیا کریں۔ 3 عادتیں جو مردوں میں بری مگر عورتوں میں اچھی ہیں: خود پسندی، بزدلی اور بخل۔ وضاحت: کیونکہ عورت خود پسند ہوگی تو ہر کسی سے نرم گفتگو ناپسند کرے گی، بزدل ہوگی تو ہر شے سے گھبرائے گی، لہٰذا گھر سے باہر نہیں نکلے گی، اور اپنے شوہر کے ڈر سے تہمت کی جگہوں سے بچے گی، بخیل یعنی کنجوس ہوگی،
تو اپنے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی۔ جو عورتیں ہاتھ پاؤں کالے ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ تقریباً ہفتے میں 1 مرتبہ بیبی آئل سے اچھی طرح ہاتھ اور پاؤں کا مساج کریں۔ اس سے ہاتھ نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائے گی۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو بہترین نیند آئے گی۔ اگر گردوں کے مسائل سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ جب تک کہ بیت الخلاء سے فارغ نہ ہو جاؤ۔ باری فن اور بدہضمی جیسے مسائل سے بچنے کے لیے تھوڑا سا گڑ کھانے کے بعد ضرور لیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہے۔ جب ملاقات ہو تو سلام کرے، جب چینکے تو جواب دے، جب بیمار ہو تو عیادت کرے، جب دعوت دے تو قبول کرے، جب فوت ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرے۔ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اس کے لیے بھی وہی پسند کرے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا خیر خواہ رہے۔ ناظرین، چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جائے گی اور بار بار پیشاب آنے کی شکایت شروع ہو جاتی ہے۔ چاول زیادہ استعمال کرنے سے موٹاپے کا باعث بنتے ہیں۔ جو عورتیں نمکینیں ذائقے زیادہ پسند کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی، اور زیادہ میٹھا کھانے والی عورتیں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ موسم سرما شروع ہو جائے تو کھانے میں لہسن کا استعمال ضرور کریں تاکہ کھانسی اور نزلہ سے محفوظ رہو۔ ناظرین، کھانے کے بعد ادرک چبانے سے چہرے کی جھریاں کم ہونے لگتی ہیں اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ چائنا ربڑ والا جوتا پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوگی اور قد بڑھنے میں بھی مسئلہ ہوگا۔ چنے کی دال استعمال کرنے سے آپ کے خون کی روانی ہمیشہ درست رہے گی۔ اگر ہمیشہ سمارٹ رہنا ہے تو خوراک میں چاول اور روٹی کی مقدار کم کر کے پھل کی مقدار بڑھا دیں۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پینے سے ڈپریشن کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور یہ نیند کی بے سکونی کو ختم کر دیتا ہے۔ دبلے پتلے افراد نہار منہ انار کھائے 10 دن میں صحت مند ہو جائے گی۔ ابلے ہوئے آلو کے ساتھ 2 دانے الائچی کے کھانے سے 70 سال تک آپ کا پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ 8 قطرے کلونجی کے تیل کے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے تکن قریب نہیں آئے گی۔ اگر سالن میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیا جائے تو سالن جلدی تیار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہری مرچ بدن میں خون کو جمنے نہیں دیتی۔ جو لوگ مچھلی کھاتے ہیں وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہونے سے بچے رہتے ہیں۔ گاجر مثانے کی خرابیوں کا علاج کرتی ہے۔ ایسے افراد جن کو سانس کی تکلیف کا مسئلہ ہو ان کو چاہیے کہ مولی کھائیں۔ مولی کار سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ نہانے کے بعد گیلے بالوں کو باندھ دینے سے بال گرنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ کچی ادرک اگر ہر کھانے پر ڈال دی جائے تو پیٹ کے افارے اور پیٹ کے درد سے نجات مل جائے گی۔ بادام کو پھینس کر دہی میں ملا کر لیف کریں اور جھریوں پر لگائے۔ صرف 1 ہفتہ ایسا کرنے سے جھریاں ختم ہو جائے گی۔ خواب میں سفر کرنا کاروبار میں کامیاب ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، نہار منہ کشمش کے 12 دانے کھا جاؤ، جسم میں کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ سرسوں کا ساگ استعمال کرنے والے لوگوں کو خون کی کمی نہیں ہوتی۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے چھالے نہیں پڑتے۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، عیادت کی نیت سے آئے ہو یا اس کے بیمار ہونے پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں تو عیادت کی نیت سے آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر واقعی عیادت کی نیت سے آئے ہو تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ جنت کے باغات میں چلتا ہے یہاں تک کہ بیٹھ جائے۔ اس کے بیٹھنے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے ڈھانپ لیتی ہے۔ پھر اگر صبح کو جائے تو شام تک اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے
اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ زیادہ انڈوں کے استعمال سے چہرے پر چائیا پھڑ جاتی ہے۔ جب تک پہلا کھایا ہوا کھانا ہضم نہ کر لو دوسرا نہ کھاؤ، چاہے 2 دن لگ جائے، آپ کا نظام انہضام بہتر رہے گا۔ وزن میں زیادتی، مردانہ کمزوری، پیٹ کی چربی، ان تمام بیماریوں کا علاج صرف ایک پھل کے اندر ہے، اس کا نام ہے جامن۔ ہاتھوں یا پاؤں پر پسینہ زیادہ آتا ہو تو پانی میں سرکہ یا لیمو ڈال کر دن میں 4 بار دھونے سے افاقہ ہوگا۔ رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس نیم گرم پانی پی لینا گردوں کو صاف کر دیتا ہے اور پرسکون نیند جلدی آنے میں مدد کرتا ہے۔ موٹاپا دور بھگانے کے لیے 1 گلاس پانی کے اندر پسی ہوئی کلونجی آدھا چمچ ابال کر صبح شام نہار منہ لے۔ زیادہ چھینکیں آنے کا مسئلہ ہو تو ہرے دھنیے کا پانی نکال کر سونگو، انشاءاللہ جلدی افاقہ ہوگا۔ آنکھوں کی جلن کو دور کرنا ہے تو برف کی ٹکور کرے اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ پیٹ کے بہت سارے امراض روکنے کے لیے روزانہ اسپیول کا چھلکا ضرور استعمال کریں۔ بچوں کو بخار زیادہ ہو جائے تو فوراً اسے نہلاؤ، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرو۔ زہریلے کیڑے کے کاٹنے کی صورت میں شہد اور لہسن کا تیل ملا کر زخم والی جگہ پر لگائے۔ جوڑوں کے درد کو روکنا ہے تو نیم کے تیل کی مالش کیا کرے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو سونے سے پہلے اخروٹ کھا لیا کرے۔ دانتوں میں درد ہونے لگے تو لونگ دانت کے نیچے رکھ لو، افاقہ ہوگا۔ اگر ہچکیاں جان نہ چڑھ رہی ہو تو لونگ کھا کر اوپر سے آدھا گلاس پانی پی لو، ہچکیاں آنا بند ہو جائے گی۔ کیلے کھانے کے بعد لسی پینے سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔ انڈا اور مچھلی ایک ساتھ کھانے سے معدے میں گرمی ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کی بینائی تیز کرنے کے لیے سونف کا زیادہ استعمال کرو۔ سونف اور شکر ہم وزن لے کر کوٹ لے۔ سر کے چکر دور کرنے کے لیے دن میں 2 مرتبہ پانی کے گلاس میں 1 چمچ لے لیں۔ نہار منہ روزانہ 2 گلاس پانی پی لے، نظام انہضام بہترین ہو جائے گا۔ گھی اور شہد کو آپس میں ملا دینے سے یہ زہر بن جاتا ہے۔ اس کا استعمال کرنے سے کافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ عورتیں نسوانی حسن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رات کو نیم گرم دودھ کا 1 گلاس روزانہ پی لیا کریں۔ اگر حیض میں بے قاعدگی ہو تو تلوں کی پھینس کر پانی میں حل کریں اور اس پانی کو ابال کر اس سے نہا لیں۔ حیض کی بے قاعدگی درست ہو جائے گی۔ اگر چہرے پر لال دانے نکل آئے تو چہرے پر کچا دودھ لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ سبزیاں پکاتے وقت پکنے کے دوران آدھا چمچ سرکہ ڈالنے سے سبزیوں کا رنگ قائم رہتا ہے۔ چائے کی خالی ٹی بیگ آنکھوں پر رکھنے سے آنکھوں کی تکن دور ہو جاتی ہے۔ لہسن کی وہ ہاتھ سے ہٹانے کے لیے ہاتھوں کو سٹیل کے چمچے سے رگڑ کر سادہ پانی سے دھوئے۔ جو بچہ بچپن سے ہی کمزور ہو ان کو روزانہ کھانا کھانے کے بعد 2 سے 3 کیلے کھلائیں۔ بچہ رفتہ رفتہ صحت مند ہو جائے گا۔ تمہارے 2 میٹھے باتیں کسی انسان کی زندگی بھر کی تھکاوٹ کو کم کر سکتے ہیں۔ لیمو کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو سبزیوں کی رنگت برقرار رہے گی۔ فرش پر اگر روغن کے دبے پھٹ جائیں تو انہیں مٹی کے تیل سے صاف کریں، نشانات دور ہو جائے گی۔ جائی پھل کی لکڑی پیاس کو بچاتی ہیں اور معدے کو تسکین بخشتی ہیں۔ مثانے اور گردے کی پتھری کو توڑتی ہیں۔ بیل کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے اور جھریاں بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر درد ٹھیک ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی جوائن پانی کے ساتھ پھانک لیا کرو، کبھی موٹاپا نہیں آئے گا۔ پودینے کا استعمال معدے کے تمام امراض دور کرتا ہے۔ کیلا کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جسم پر دانے نکل آئے تو کڑوے کریلے کا رس لگاؤ، دانے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، کلیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سنائے کہ جو مجھے خواب میں دیکھتے ہیں وہ حقیقتاً مجھ ہی کو خواب میں دیکھتے ہیں، اس لیے کہ شیطان میرا شبیہ نہیں بنا سکتا۔ کلیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ میں نے اس حدیث کا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تذکرہ کیا اور یہ بھی کہا کہ مجھے خواب میں زیارت اقدس میسر ہوئی۔ اس وقت مجھے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا خیال آئے۔ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے اس خواب کی صورت کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی صورت کے بہت مشابہ پایا۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق فرمائی کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ عنہ کے بہت مشابہ تھے۔ ناظرین، روزانہ آڑو استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی چند دن میں کم ہو جائے گی۔ زیادہ نمک کھانے سے پھٹوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ اگر تھوڑا سا کام کرنے سے تھکاوٹ ہو جاتی ہو تو کشمش کھائے۔ کیلے کے چھلکے پر چینی کا پاؤڈر چھڑک کر اس سے چہرے پر اسکریپ کرے۔ گہری جلد صاف ہوگی، رنگت نکر جائے گی اور دبے دور ہوگے۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ آہستہ مساج کرے، دانے دور ہو جائے گی۔ گیس اور معدے کی تیزابیت سے بچاؤ کے لیے مسالے دار اور مراعن کھانے، بیکری آئٹمز اور سوپ ڈرنک سے پرہیز کرے۔ آنتوں کی صفائی کے لیے پپیتا اور مالٹا ضرور کھائیں۔ حبس اور گرمی کے موسم میں پودینے کے پتوں سے بانف لے، جو چہرے کے فالتو آئل کو ختم کر کے چہرے کے دانوں کو ختم کرتا ہے اور چہرہ چمکانے کے لیے بھی زبردست ہے۔ میٹھے چاولوں میں کلونجی ڈال کر کھا لو، آپ کے جسم میں طاقت آ جائے گی۔ ہر 2 دن کے بعد توری کی سبزی کھانے کا معمول بنا لو، بے تحاشا طاقت ملے گی۔ روزانہ رات کو زیتون کے تیل سے اپنے پھٹوں کی مالش کریں، اس سے آپ کے پھٹے نہایت مضبوط ہو جائے گی۔ جسم میں اگر خون کی کمی ہو یا مردانہ طاقت میں کمی ہو تو روزانہ نہارمو کھجور کھا لیں۔ ناپ میں لیمو کا رس ڈالنے سے کچھ دنوں میں وزن کم ہو جائے گا۔ پھولی ہوئی اور نرم روٹی کھا لینے سے پیٹ کی اور کمر کی چربی نہیں بڑھتی۔ دودھ کو جب بھی ابالو اس میں 1 عدد چھوٹا الائچی ڈال دو، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ اگر رات کو نیند جلدی نہ آنے کا مسئلہ ہو تو سونے سے پہلے مطالعہ کرنے سے آنکھیں تک جاتی ہیں اور نیند سکون کی آتی ہے۔ بیت الخلاء میں اپنے کپڑے مت لٹکائیں، اس سے آپ خارش جیسی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جو بندہ سلاد میں کیڑا روزانہ استعمال کرتا ہے اس کو سانس کی بیماری نہیں گھیر سکتی۔